کیا یہ پاسبل ہے کاشف صاحب؟ نیا سال، نئی کوئی اچھی خبر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نئے سال اور نئی سال کی اچھی خبر پہ بعد میں بات کرتا ہوں. یہ جو بات کی نا تحریک انصاف کے بانی نے کہ ڈیل تو نہیں کروں گا. اچھا جی، اگر ڈیل نہیں کریں گے تو پھر مذاکراتی کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ مذاکراتی کمیٹی کس نے پہلے بنائی؟ پی ٹی آئی نے. پھر مذاکراتی کمیٹی جب پہلے بنائی، پھر اس کے بعد سردار ایاز صادق صاحب کو کردار ادا کرنے کے لیے کس نے درخواست کی؟ پی ٹی آئی نے. ان کی درخواست پر پھر حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی فارم کی گئی، پھر اس کا ایک اجلاس ہوا. اب 2 جنوری کو اس اجلاس میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز، سول نافرمانی کی جو تحریک شروع ہوئی یا 24 نومبر کی جو ان کا احتجاج تھا، وہ سارا اس سب کے لیے مطالبہ کیا تھا؟ ڈیمانڈ کیا تھی؟ ایک، مجھ سمیت سیاسی اسیر رہا کرو اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دو، تو میں سارا معاملے کو جو سا رول بیک کر دیتا ہوں. سول نافرمانی کے لیے بھی یہ ڈیمانڈز ہے. سو اگر ان تمام نکات کا مطلب ڈیل نہیں ہے، ان تمام نکات کا مطلب مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے مطالبات منوائیں گے، ہم ان کی جو چیزیں وہ نہیں مانیں گے، ہم اپنے مطالبات پہ اگر کوئی معاملہ طے کریں گے تو کریں گے. ڈیل تو میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ لے دے والی بات نہیں ہوگی، ہم اپنی چیزیں منوائیں گے. مجھے یہ بتائیں، حکومت کو کیا اتنی پڑی ہے؟ حکومت کہاں اتنی سفوکیٹڈ ہے کہ حکومت کے اتحادی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی کرسی جو سی ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ بھاگے جائیں اور کہیں بادشاہ سلامت جیل کے دروازے کھل گئے، آئیں آ کے مسند پہ فائز ہو جائیں. اور جناب آپ کے یک طرفہ تمام مطالبات مان لیے گئے اور حکومت اور ریاست اور سیاست دونوں نے آپ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. حکومت کے نمبر پورے ہیں، تا وقت ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑ جائے. اب تو دیکھیں نا، زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اتنی سمارٹ پلے کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملا لیا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک نیریٹو ہے جس کو وہ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اپنے کارکنان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل نہیں ہوگی. اور میں پہلے دن سے تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیل ہوگی تو ڈیل ہوگی، اور اگر وہ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے ڈیل بھی نہیں ہوگی. اور یہ ڈیل اور ڈھیل کے معاملے کو آگے لے کے جانے کے لیے ہی مذاکرات ہوا کرتے ہیں. جو بات میرے طاہر نعیم ملک صاحب نے کی، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ مطالبات کرتے ہیں جناب ہم یہ کریں گے، اور پھر آپ اس پہ منیمم پہ راضی ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی معاملہ چلے تو صحیح. کیونکہ اگر آپ کی منوان چیزیں مان لی جائیں تو پھر تو ریاست اور سیاست سرنڈر ہو گئی. سو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل بھی ہوگی، صحیح ڈیل بھی ہوگی، اور اگر ڈیل نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر ڈھیل بھی نہیں ہوگی. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بہت زیادہ ڈی مورلائز ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا صاحب اور تحریک انصاف دونوں مل جائیں گے تو کے پی کے میں بالخصوص اور باقی ملک میں بالعموم جو ہے مل کے ہم ایک اچھی ایجیٹیشن لانچ کر سکتے ہیں، ایک اچھا وزن بنا سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے انگیج کر لیا، اور اب مولانا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ریسٹ پہ ہیں، بیمار ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے. تو اب بانی تحریک انصاف کی جماعت اور ان کے اکابرین جانے اور مذاکراتی کمیٹی جانے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بس بتا دیجئے غلطی ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی سے مولانا صاحب والی؟ پی ٹی آئی سے کہاں غلطی نہیں ہوئی. اب آخری سہارا ٹرمپ کارڈ ہے، میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس پہ ڈیلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی طرف ملک صاحب نے کہا کہ ایکسٹرنل پریشر، وہ ٹرمپ کارڈ ہے. اگر وہ ٹرمپ کارڈ چل گیا تو کوئی ایز آؤٹ ہو جائیں گے، نہیں تو